بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم نے ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ سنا ہے جو اپنے رب کا کفر کرتے، رسولوں کی باتوں کا انکار کرتے، اللہ کی کتاب پہ جھگڑا کرتے. یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام بد جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا. اور جو کل آیتیں پڑھی اس میں ایک بہت اہم بات جو تھی وہ یہ کہ کوئی انسان بری الذمہ نہیں ہے. کوئی شخص یہ سمجھے کہ مجھے فلاں نے گمراہ کر دیا تھا اس لیے مجھ پہ کوئی زد نہیں آنی چاہیے، یہ بالکل غلط ہے. اللہ مالک نے ہر انسان کو شعور دیا ہے، اسے سوچنے کی طاقت دی ہے. اللہ نے ضمیر جیسی نعمت دی ہے جو انسان کو اچھے اور برے کی تمیز بتاتی ہے. لیکن انسان ہمیشہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں سنتا، جبکہ یہ حقیقت ہے. چاہے زمانہ پرانا ہے یا آج کا، ہر شخص یہ بات سمجھتا ہے کہ فلاں بندہ بات ٹھیک کرتا ہے، لیکن چونکہ میرے وہ مسلک سے نہیں، میرے فرقے سے نہیں، اس لیے میں نے اس کی بات نہیں ماننی. کہتے ہیں بات ٹھیک ہے. اور اگر وہ لوگ جو اس کے داعی ہیں ان سے اکیلے میں جا کے پوچھ لو کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط، کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ہم نے جینا نہیں لوگوں میں. اس لیے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا قصور کوئی نہیں، جس نے گمراہ کیا ہے، تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں دونوں ہی وہیں پہ ہوں گے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، میں جمع کروں گا ہر دونوں کو، جو شخص اتباع کرتا ہے اور جس کی اتباع کی جاتی ہے. کس بات پہ؟ غلط بات پہ اتباع کی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت ہم کو ایسی بدقسمتی سے محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد اللہ رب العزت ان پاکیزہ اور مطہر لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. وہ کون ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق ہو یعنی پیدا کرنے والا، مالک ہو یعنی اس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، رازق ہو جو انسان کو رزق دے رہا ہے. یہ کائنات میں اللہ کے علاوہ تینوں صفات کسی میں نہیں ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کسی کے پاس ملازم ہے تو اسے تنخواہ دیتا ہے،
یہ رزق دینا نہیں، اس کی محنت ہے جو اس نے لی، اس کا وہ عوض دے رہا ہے۔ اگر وہ نہ کرتا تو وہ نہ دیتا، لیکن اللہ ایسا رزاق ہے، اسے کوئی مانے یا نہ مانے وہ سب کو دیتا ہے۔ اور جو اللہ کو رب مان لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور کے سامنے نہ جھکتا ہے، عبادت ہو تو صرف اللہ کی، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے، مصیبتوں کے مداوے کے لیے کہنا ہے تو وہ صرف اللہ کے سامنے، اپنے رب کے حضور، اور اس کی سب سے زیادہ محبت بھی اللہ سے ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایماندار ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے ہوتی ہے۔ اور جب کہ جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، وہ شریکوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ اہل ایمان کا وتیرہ اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت ان کی اللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت پہچانی کیسے جاتی ہے؟ کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کو رب مانتا ہے، پھر وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، جو رب نے کہا وہ مانا، جو دوسرے نے کہا اس کا انکار کر دیا۔ ثم استقاموا، وہ اس پہ جم گیا۔ یہ بظاہر دو لفظ ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ جم گئے۔ یہ بظاہر دو لفظ ہیں، لیکن انسان کی پوری زندگی کو گھیر لیتے ہیں۔ انسان کے کردار کو اس کا رب دیکھتا ہے، جس طرح کہ یہ بارہا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عرض کیا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم۔ تین چیزیں ہیں جن پہ ہمیں فخر ہے، ایک اپنی خوبصورتی پہ، ایک اپنی طاقت پہ، ایک اپنے مال پہ۔ اللہ تینوں چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ دیکھتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، یا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے یا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اچھا یا برا، وہ اللہ کی نظروں میں ہے۔ ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، کہ تم ایک دوسرے سے تو چھپ سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو شخص ایک صحابی نے نبی کریم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی ایسی بات بتائیں جس کے بعد مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا، قل ربنا اللہ ثم استقم، تو کہ میرا رب صرف اللہ ہے پھر اس پہ جم جا۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ پھر کیا کرتے ہیں؟ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، جو کفر کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے، اور جو اللہ کو مان کے اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ سب سے پہلا ہی نا، تتنزل علیہم الملائکہ۔ لوگوں یاد رکھو، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک اہل ایمان اور ایک اہل کفر، گناہگار، کمینے، بدتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان کن پہ اترتے ہیں؟ تتنزل علی کل افاک اسیم،
ہر وہ کمینہ گنہگار اور جھوٹا شخص جو ہے اس پہ شیطان اترتے ہیں، اور جو اللہ کو مان کے اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ زندگی کے بہت سے ایسے موقع اہل ایمان پہ آتے ہیں کہ لوگ اس کی جان کے در پہ ہوتے ہیں لیکن اللہ بچانا چاہتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے گھروں سے نکل کے تشریف لائیں اللہ کے گھر کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مسلمان گھر سے نکلتا ہے اس کے دروازے پہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، جب یہ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تو اللہ کی امان میں آ گیا، تو نے بہت اچھا کیا، جب تک تو باہر رہے گا میں تیری حفاظت کروں گا۔ اور اللہ کے فرشتے اس کی موت کے وقت اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں، اس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے قبر میں اس کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے قیامت کو اس کی اعانت کریں گے، اس کے ساتھ رہیں گے۔ تو پہلا انعام اس شخص کا جو کہتا ہے ربنا اللہ ثم استقاموا، میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ جم جاتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ۔ دوسرا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نے کوئی خوف کوئی غم نہیں رکھنا، اور مومن جو ہے اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ رب العزت اگر اسے کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، تب بھی اجر سے نوازا جاتا ہے۔ اگر اللہ اسے خوشی اور نعمت سے نوازتا ہے تو پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر بھی اجر سے نوازا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں دنیا میں بہت بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں، جاپان، امریکہ اور یورپی ممالک، ان کے پاس رزق کی فراوانیاں، عیش و عشرت کی ہر چیز، لیکن زندگی مایوس ہے۔ سب سے زیادہ خودکشی کی ریشو ان میں ہے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، آپ نے کبھی کسی نمازی کو خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اسے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ ہر حالت میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اگر تکلیف آئے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اللہ کی طرف سے اسے نعمت ملتی ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، ہر حالت میں وہ صبر کرتا ہے۔ تو اس پہ نہ دنیا میں خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں خوف ہوگا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ تیسرا انعام وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، انہیں بشارت دے دو اس جنت کی جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ جنت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے میرے مالک و خالق، جس کو آپ جنت میں سب سے کم دیں گے اسے کیا دیں گے؟ جس کو کچھ نہیں ملا، آپ سمجھتے ہیں میں نے اسے کچھ نہیں دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ میں ایک شخص کو کہوں گا جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ، وہ کہے گا اللہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ کہے گا میں کیوں مذاق کروں گا تیرے ساتھ، میں رب العالمین ہوں۔ اگر دنیا میں جتنی سب سے بڑی بادشاہت کسی کو دی تھی اتنی جنت میں جگہ دے دوں تو خوش ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ہوتی تو وہ خوشی سے یہ خبر سن کے مر جاتا، لیکن چونکہ وہاں موت بھی مر گئی، وہ خوشی سے جنت کی طرف چلے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا دگنا کر دیا، جب 5 گنا کر دیا۔ جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گا اللہ کہے گا دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت جسے دی تھی اس کا 10 گنا تمہیں دے دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، کہا اللہ اگر یہ سب سے غریب جنتی ہے تو امیر کیسا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا موسیٰ ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے وہ دیکھا نہیں منظر، کسی کان نے وہ سنا نہیں، کسی دل میں وہ کھٹکا پیدا نہیں ہوا جو اللہ سب سے اعلیٰ جنتی کو عطا کریں گے۔ اسی لیے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کا سوال کرو تو جنت فردوس مانگو جو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک انعام یہ ہوگا، اللہ اکبر، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، انہیں بشارت دے دو ایسی جنت کی جس کا وعدہ کیا ہے۔ اور چوتھا انعام، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی اس کے دوست رہیں گے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اللہ کی دوستی کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ بقرہ 3 پارے میں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمانداروں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لاتا ہے، ضلالت و گمراہیوں سے نکال کے ہدایت پہ لاتا ہے۔ دنیا میں اللہ کی دوستی کا یہ فائدہ ہے، آخرت میں اللہ کی دوستی کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اسے جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ ہمیں اپنی دوستی نصیب فرما دے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، پھر اللہ انسان کو کہیں گے اب جو تیرے من کی خواہش ہے، تشتہی کہتے ہیں انسان کے من کی خواہش، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، اللہ کہے گا جو تیرے من کی خواہش ہے وہ مجھ سے کر، میں پوری کروں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اب جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ آج دنیا میں انسان صبر کر لے، دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کر لے، اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے، ایک دن پھر اللہ کہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تیرے من کی خواہش ہے مجھ سے مانگ، اور جو تو زبان سے مانگے گا میں عطا کروں گا۔ اور یہ کون کرے گا؟ نزلا من غفور الرحیم، آج تیرا رب میزبان ہے اور تو اس کا مہمان ہے، یہ مہمانی ہے نزلا من غفور الرحیم، اس بخشنے والے مہربان رب کی، آج تم اس سے مستفید ہو۔ دنیا میں اگر کوئی اچھا انسان، کوئی مالدار، کوئی بڑا انسان، کوئی غنی کسی کو دعوت پہ بلائے تو وہ بھولا نہیں سماتا کہ آج فلاں نے مجھے اپنے کھانے پہ بلایا ہے، تو جب اللہ رب العزت ہر چیز کی دعوت دیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ میرے عزیز بھائیو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ نعمتیں میسر آئیں، دنیا اور آخرت کے غم ہم سے دور ہو جائیں، تو قل کہہ دیجئے ربنا اللہ ثم استقاموا، ہمارا رب صرف اللہ ہے، پھر اس پہ جم جائیے، اللہ رب العزت دنیا آخرت کی ہر نعمت نچھاور کر دیں گے۔ اللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اپنے رب سے محبت اور اس سے عقیدت اور اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔